بعض اوقات زیارت پر جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارے گناہ کم ہوں، بعض اوقات خدا نہ کرے ہمارے زیارات پر جانے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسول نے کہا کہ آپ زیارت پر جائیں، وعدہ ہے کہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ الا غفر اللہ الذنوب، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، بیمار تھا۔ اب ایک عالم دین جو کہ اپنے وقت کے اوریٹر بھی تھے، ان سے وہ خدا حافظی کے لیے آیا تہران میں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے خدا حافظی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب وہاں پر وہ پہنچا تو اس نے بتایا کہ میں مشہد جا رہا ہوں، آپ نے اپنی دعائیں اس کے حوالے کی، اور جب وہ مشہد میں پہنچا تو اس عالم دین نے خواب دیکھا، اور جب یہ شخص واپس آیا اور کہا کہ میں زیارت کر کے واپس آ گیا ہوں، تو وہ خواب ان کے لیے بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ ان عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ یہ شخص امام رضا کی زری کے سامنے موجود ہے، اور امام رضا خود بذات خود وہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ ایک تیر امام کی جانب پھینکتا ہے اور امام کے جگر میں جا کر وہ تیر لگتا ہے۔ اب یہ شخص جب یہ خواب سننے لگا تو رونے لگا، کہا کہ ہاں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کہا کیا غلطی؟ کہا جب میں وہاں پر گیا تو کیونکہ کئی سال پہلے کا واقعہ اور اس طرح کی سیگریگیشن خواتین اور مردوں کے درمیان نہیں تھی، کہا میری نظر ایک خاتون، ایک نامحرم خاتون پر پڑی اور میں اس کی جانب دیکھتا رہا اور میں اس کو فالو کرتا رہا اپنی نگاہوں سے۔ کہا بس یہی امر امام رضا علیہ السلام کے دل کو رنجیدہ کرنے کا باعث بنا ہے۔ اس لیے ایک زائر بین جنت و جہنم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کیا گیا اچھا عمل جہاں پر ایکسیپٹ ہوتا ہے، وہیں پر کسی کی گئی دل آزاری، کسی کو دی گئی تکلیف، بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ انسان زری کو ہاتھ لگائے اور زری کو ہاتھ لگانے کے پروسیس میں کتنے افراد کو اذیت پہنچائے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ نے اس پورے 10 دن کی زیارت کے ٹرپ میں ایک دفعہ بھی زری کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور آپ کی زیارت قبول ہو گئی ہو۔